بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ پروگرام سیشن تو نہیں ہے، نہ کوئی لیکچر ہے، بلکہ یہ آگاہی دینا تھا اپنے قائد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہ ہمیں یہ بات نہ کتابوں میں پڑھی، نہ ہمیں کہیں ریڈیو پہ ٹی وی پہ کہیں ہمیں یہ سننے کو نہیں ملی، جو بات میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب میں نے قائد اعظم کے متعلق ریسرچ کرا، پڑھا، جانا، تو ان کے بہت سے چھپے ہوئے جو پہلو تھے وہ میرے سامنے آئے، اور میں نے جب یہ بات پڑھا، ریسرچ کری، تو میں یہ ریسرچ کرتے ہوئے اس بات پہ نہایت دنگ ہوا کہ قائد اعظم کتنی بڑی شخصیت کے کتنی بڑی مطلب اس کے گلوبل شخصیت کے مالک تھے، جو کہ ہمارے سامنے آ ہی نہ سکی۔ میں یہاں پہ سٹارٹ قائد اعظم کے کردار سے لینا چاہوں گا۔ قائد اعظم اپنے کردار میں اتنے مضبوط اور بلند کردار کے آدمی تھے کہ جو کہ ایک آدمی کی سوچ سے باہر ہے۔ قائد اعظم کے کردار کے متعلق صرف ایک واقعہ کافی ہوگا کہ جو یہ واقعہ ان کے اے ڈی سی عطا ربانی صاحب نے اپنی یادداشتوں میں تحریر کرائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار قائد اعظم کے ساتھ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا تھا، اور سفر جو تھا وہ کراچی سے شاید انگلینڈ کا تھا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ قائد اعظم جس جہاز میں سفر کر رہے تھے، اس جہاز میں ان کی بیٹی بھی بیٹھی تھی، جس کا قائد اعظم کو علم نہیں تھا۔ سفر کے دوران ایئر ہوسٹس آتی ہے اور قائد اعظم کو ایک پرچہ دیتی ہے۔ اس پرچے میں قائد اعظم ایک پرچہ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر کچھ لکھتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں۔ وہ ایئر ہوسٹس پرچہ لے کر چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ نہیں آتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قائد سے پوچھا کہ سر، کہ ایئر ہوسٹس نے آپ کو ایک پرچہ لا کر دیا تھا اور وہ آپ نے کچھ لکھ کر دیا اور اس کے بعد وہ نہیں آئی ہے۔ تو قائد اعظم مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس جہاز میں سفر کر رہا ہوں، اسی جہاز میں میری بیٹی دینا واڈیا بھی سفر کر رہی ہے، اور جب اس کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ میں بھی اسی جہاز میں بیٹھا ہوں، تو اس نے مجھ سے پرچہ لکھ کر بھیجا، اور اس پہ اس نے لکھا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس پرچے پہ واضح طور پہ یہ لکھ کر بھیج دیا تھا کہ جب میں نے تمہیں اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، عوام کے سامنے تم سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، تو میں اب چھپ کر تم سے اس جہاز میں نہیں مل سکتا ہوں۔ تو عطا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سن کے دنگ رہ گیا تھا کہ میرا قائد اعظم کس پائے کے استقلال اور استحکامات رکھنے والے اور کمٹمنٹ کرنے والے انسان ہیں، کہ اگر وہ چاہتے تو جہاز میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکتے تھے۔ اس جہاز میں زیادہ لوگ نہیں تھے، مگر پھر بھی قائد اعظم نے جو کمٹمنٹ کیا، جس طرح انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیٹی سے علیحدگی کا اختیار کرا، تو پیٹھ پیچھے بھی قائد اعظم نے اپنی بیٹی سے ملنا پسند نہیں کرا۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اتنا کیریکٹر والا آدمی شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہو، اور اگر اس میں کوئی عام انسان یا ہم جیسے لوگ ہوتے تو شاید چھپ کر مل لیتے کہ کون دیکھ رہا ہے، بیٹی ہے، چلو سن لو کیا کہہ رہی ہے، کیا نہیں کہہ رہی۔ اور یہاں کی بات میں آپ کو تھوڑا سا اور آگاہ کرنا چاہوں، قائد اعظم کا اپنی بیٹی سے اختلافات جو ہوا تھا، وہ بنیادی اختلاف کی جو وجہ تھی وہ دین کے اوپر ہی تھی، کہ ان کی بیٹی نے ایک پارسی آدمی سے شادی کر لیا تھا، جس کا قائد اعظم کو بڑا ملال تھا۔ تو قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اس آدمی سے شادی نہ کرو، اور کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی مسلمان، میری بیٹی ہو، تم بھی مسلمان ہو، تم اس سے شادی نہ کرو، جس پر ان کی بیٹی نے آپ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ تو قائد اعظم کے اور ان کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے، اور اس بنیاد پہ پھر قائد اعظم نے ان سے علیحدگی اختیار کری، اور یہ کہہ دیا تھا کہ جو تم جس شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو، اسلام میں اس شخص کے ساتھ شادی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہی بنیادی وجہ بنی تھی۔ یہ تو میں صرف آپ کو قائد اعظم کے کردار کی بات بتا رہا ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قائد اعظم نہ صرف ایک لیڈر تھے، بلکہ ایک بہت بڑے ولی تھے۔ اور یہ بات جب میں نے یہ بات پڑھنا شروع کری، کچھ یادداشتیں، کچھ کٹنگ، کچھ میں نے ریسرچ پیپر دیکھے، تو یہ بات میں دیکھ کر بڑا حیران اور دنگ ہوا ہوں کہ قائد اعظم
کو جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کے پرسنل سیکریٹری مطلوب الحسن صاحب نے بھی اپنی یادداشتوں میں یہ بات تحریر کری ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ قائد اعظم سے قائد اعظم بڑے اچھے موڈ میں تھے، میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے قائد اعظم سے پوچھا تھا کہ سر آپ اتنے کانفیڈنٹ کیسے تھے کہ اتنے نامساعد حالات میں اور اس مطلب تنگ و دستی میں بے سن و سامین میں آپ پاکستان بنانے کا آپ کو کس طرح یقین تھا، جبکہ آپ کے پاس نہ تو کوئی فوج تھی، نہ کوئی ایسی جماعت تھی، نہ آپ کے پاس اتنے فنڈز تھے اور ایک پورے ملک کو آپ لے رہے تھے۔ تو قائد اعظم مسکرائے اور انہوں نے اسی انداز میں ان کو کہا کہ مطلوب مجھے یہ بات اس لیے یقین تھی کہ جب میں ایک رات سویا اور میں بڑی پریشانی کی حالت میں سویا تھا، کیونکہ بر صغیر کے اندر ہندو اکثریتی علاقوں پہ مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے مارا اور کاٹا جا رہا تھا۔ میں بڑی بے چینی میں سویا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری قوم پر اپنا کرم فرما۔ تو اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قائد اعظم میرے خواب میں آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے اور انہوں نے وہ جھنڈا مجھے دیا اور کہا کہ جناح میں تمہیں یہ جھنڈا دے رہا ہوں اور انشاءاللہ تم اپنے استقامت میں ثابت قدم رہنا، اپنے ارادے میں فارم رہنا۔ انشاءاللہ تعالی میں تمہیں یہ نوید دے رہا ہوں کہ پاکستان تمہارے ہی ہاتھوں تشکیل پائے گا اور یہ وہ مملکت خداداد ہوگی جو کہ پورے عالم اسلام کی محافظ ہوگی اور پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ سعادت میرے اندر مجھے نصیب فرمائی ہے اور انشاءاللہ پاکستان ضرور بنے گا۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے۔ اسی طرح دوسرے پہلو پر آ جائے کہ میں قائد اعظم کو جو ولی کہہ رہا ہوں، اس وقت کے جب پاکستان بن رہا تھا بہت بڑے ولی، بہت جیت ولی، کرامت والے ولی جو کہ حاضر کرامت ولی تھی، سید پیر شاہ صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے قائد اعظم کو ایک جانماز، قرآن شریف اور تسبیح بھیجی تحفے کے طور پہ۔ تو قائد اعظم نے اس تینوں چیزوں کو نہ صرف وصول کیا بلکہ آپ نے نہ صرف اس کو وصول کیا بلکہ ایک لیٹر تحریر کرا اور اس میں فرمایا کہ پیر کرامت علی شاہ صاحب کو کہ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ آپ نے یہ تین چیزیں مجھے کس لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے لکھا ہے اپنے خط کے اندر کہ آپ نے مجھے قرآن شریف بھیجا تاکہ میں اس قوم کے لیے جو ملک حاصل کروں اس پہ اللہ کا قانون اسی قرآن کی مناسبت سے نافذ کر سکوں۔ جا نماز کا مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی اللہ کی عبادت کروں اور اپنی قوم کو ہدایت کروں کہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اور تسبیح سے مراد یہ تھا کہ میں پوری امت کو ایک تسبیح کی میں پرو دوں، جوڑ دوں۔ تو پیر کرامت علی شاہ صاحب فرماتے کہ میں خط پڑھ کر دنگ رہ گیا اور اس وقت میں نے اپنے میں یہ گمان کیا کہ یہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ تین چیزیں بھیجی ہیں کہ قائد اعظم کو کس طرح پتہ چل گیا، کیونکہ میرا ان چیزوں کو تحفے میں دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ میں نے یہی تصور کرتے ہوئے دیا تھا کہ قائد اس چیز کو اس طرح عمل کرے، اور قائد نے نہ صرف میرے دل کی بات کو سنا بلکہ مجھ تک پہنچا بھی دیا۔ ایسے کئی متعدد واقعات ہیں جو کہ قائد اعظم کی زندگی میں رونما ہوئے، روحانی طور پہ رونما ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قائد اعظم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوئی ہے۔ اس کا دوسرا اور تیسرا ثبوت آپ کو میں یوں دیتا ہوں کہ حضرت شبیر احمد عثمانی شروع میں قائد اعظم کے کچھ مخالفت میں تھے، مگر ایک دم آپ نے اپنی مخالفت ترک کری، قائد اعظم سے ملاقات کی۔ حضرت شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ علامہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے مخالف تھے قائد اعظم کے نظریاتی طور پہ اور ایک دم مخالفت
ترک کر کے اب قائد اعظم کے ساتھ مل گئے اور قائد اعظم کی حمایت کرنے لگے ہیں. تو اس پر شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کو جب میں سویا تو مجھے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اور جب میں نے آقا کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سا ہجوم جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور میرے آقا جگہ تشریف فرما ہیں اور آقا کے پہلو میں قائد اعظم بیٹھے ہیں اور آقا کا ہاتھ اس طرح قائد اعظم کے کندھے پر ہے. تو آپ نے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا شبیر تم آ گئے محفل میں؟ تو آپ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا جی آقا میں حاضر ہو گیا، میں غلام آ گیا آپ کی. تو آپ نے کہا کہ شبیر تو یہ جو دیکھ رہا ہے بندہ میرے پہلو میں بیٹھا ہے تجھے پتہ ہے کہ کون ہے؟ تو شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جی میں جانتا ہوں یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. انہوں نے کہا بالکل، یعنی یہ جناح یہ وہ بندہ ہے جو کہ میرا مجاہد ہے اور اس وقت بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے لیے جو ہراول دستے کا کام کر رہا ہے وہ جناح ہے. اور میں نے اس کو ڈیوٹی پہ لگایا ہے کہ تم پاکستان بنانے کے عمل میں پیش رہو اور تم میرے سپاہی اور تم ہی پاکستان بناؤ گے. تو لہٰذا میں کہ تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ تم جناح کا ہاتھ بٹاؤ اور اس کی مخالفت چھوڑو اور اپنے توسط سے اس وقت کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں، جتنے جیت عالم دین ہیں، ان کو بھی اس بات کی ترغیب کرو کہ وہ جناح کا ہاتھ بٹائیں. تو آپ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں خود پورے پسینے میں شرابور تھا اور پھر میں نے اس وقت سجدہ ریز ہوا خدا کے اور قائد اعظم کے پاس پہنچا، جبکہ میں نے قائد اعظم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرا اور قائد اعظم سے میں نے کہا کہ میری تمام خدمات تن سے من سے علم سے آپ کے لیے، اور پھر میں قائد اعظم کے ساتھ جڑا ہوں. اور جس طرح میں نے قائد اعظم کو تندہی اور مشقت اور محنت کے ساتھ پاکستان کے معاملے میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی مثال و نظیر میں نہیں دے سکتا ہوں. تو یہ تو قائد اعظم کی ولایت کی بات ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم ولی ہیں. اس چیز کا جو ثبوت اس وقت کے 2-3 جیت علماء نے دیا، اس بات کا ثبوت آپ کے ADC اور آپ کے سیکرٹری سے بھی جب گفتگو کی گئی ہے اور جو انہوں نے اپنی یادداشتیں تحریر کری ہیں انہوں نے بھی دیا. دوسرا قائد اعظم کی آپ لیڈرشپ کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو سنیں کہ وہ کس پائے کے لیڈر تھے، کہ اس وقت کہ اتنے بڑے لیڈر تھے کہ آپ کا ہم اثر لیڈر اس زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اگر میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کسی کے قد کے برابر کے لیڈر تھے تو وہ صلاح الدین ایوبی تھا، جو کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا. اور آج جو ہے قائد اعظم تھے جو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے. اور اس بات کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ ایک جگہ تو نہرو نے یہاں تک قائد اعظم کے لیے کہا تھا ماؤنٹ بینٹن سے کہ جب پاکستان بننے کے بعد جب ان کی باتیں، اور وہ آج بھی انڈین برٹش لائبریری میں ان کے یہ جو ہے مفروضات موجود ہیں، کہ اگر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان بنانے میں بے انتہا جد و جہد کری، انہوں نے اپنا مال بھی دیا اور جان بھی دیا، مگر اگر قائد اعظم محمد علی جناح نہ ہوتا تو مسلمان کبھی بھی پاکستان بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ قائد اعظم کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور ہمارے لیے ایک احسان ہے ہمارے قائد کا کہ انہوں نے ہمیں ایک الگ وطن دیا جہاں پہ آج ہم خود مختار زندگی گزار رہے ہیں. تو پاکستان اور ہندوستان کا جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ آج انڈیا کا مسلمان دین سے بالکل نابلد ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر اسلام کی ترویج مسلسل ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر مسجدوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. پاکستان کے اندر مسجدوں میں قرآن حفظ لوگ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کر رہے ہیں. یہاں پہ شیخ الحدیث کی ترویج پاکستان میں ایک طرف اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک طرف ہے. تقریباً جتنے آدھے سے زیادہ شیخ الحدیث پاکستان کے اندر سے پروموٹ ہو رہے ہیں.
آج پاکستان کے اندر دین کے بارے میں، دین کے نظام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں جتنا پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، وہ انڈیا کے اندر انڈین مسلمان اس چیز سے اتنا نامحروم ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے جو آزادی اس کو پاکستان ملنے کے بعد دین کے حوالے سے جو ہوئی ہے۔ وہاں کا مسلمان بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کی اسلامی معاشرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، وہاں کے مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ دین صرف ایک نام کی حد تک رہ گیا ہے۔ وہاں اب جب ہلکے ہلکے دین مٹ جائے گا تو پھر مسلمانوں کے ہونے نہ ہونے کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پاکستان بننے کا جو ہمیں جو سب سے بڑا روحانی فائدہ ہوا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے اللہ پاک ایک ایسی قوت اور ایک ایسی طاقت پیدا کر رہا ہے کہ جو انشاءاللہ آگے چل کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی عملی تفسیر بنے گا، اس حدیث کی عملی شکل بنیں گے جو غزوہ ہند کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان 27 روزے مبارک کو وجود میں آیا اور یہ خود قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان نہ بنتا اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فیضان شامل نہ ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ پاکستان کا بن جانا ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ دوسرا، آپ یہ دیکھیں میرے قائد کا ویژن دیکھیں آپ کہ جب پاکستان کی جد و جہد چل رہی تھی 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، اس سے پہلے 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو اس وقت انڈونیشیا کے اندر سوکارتو وہاں کے لیڈر تھے اور پاکستان کو لیڈ یہاں پہ قائد اعظم کر رہے تھے، اور یہ دونوں بڑے جو ریوولوشنری لیڈر تھے یہ ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اور قائد اعظم کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انڈونیشیا کی آزادی میں قائد اعظم کی بصارت، اس میں عملی پارٹیسپیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ قائد اعظم ہی تھے کہ جنہوں نے آزادی کی جد و جہد کے اندر یہ وہاں برٹش آرمی جو وہاں پہ ڈپلوائی تھی، اس آرمی میں اعلان کروا دیا تھا کہ جو بھی مسلمان برٹش انڈین آرمی میں شامل ہیں وہ فوری طور پہ اس برٹش انڈین آرمی سے علیحدگی اختیار کریں اور انڈونیشین مسلمان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اس کا امپیکٹ اتنا زبردست آیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں کی جو تقریباً 600,000 مسلمان جو انڈین برٹش آرمی میں شامل تھے وہ مجاہدین کے ساتھ شامل ہوئے اور بے انتہا حکمت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کی آزادی کی جنگ کے اندر بڑا اپنا پارٹیسپیشن، اپنا کردار ادا کیا انہوں نے، جو ان کی انڈونیشین قوم کے لیے بڑی تقویت کا باعث بنا۔ اور وہاں کے جو مسلمان شامل ہوئے تھے پاکستانی مسلمان جس کو کہہ لیں کہ وہ ظاہری بات ہے انڈین مسلمان اور پاکستانی مسلمان ایک ہی، تو اس سے وہاں کی بڑی تقویت اور جلہ پہنچی ان کی تحریک کو، اور کیونکہ تقریباً 600-700 مسلمان لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جو بچ گئے وہ وہیں سیٹل ہوئے، اور آج بھی وہاں کی لوک داستانوں میں، وہاں کی کتابوں میں ان 600 مجاہدین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک انڈونیشیا جو ہے پاکستان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کا جو ایک رویہ ہے نہایت شکرانہ ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ 1965 میں جب پاکستان کی اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو انڈونیشیا نے اپنی نیوی میں سے ایک سب میرین، جو صرف ایک ہی سب میرین تھی اس وقت انڈونیشیا کے بعد، وہ پاکستان کو بھیج دیا تھا تاکہ پاکستان اپنی دفاع میں اس سب میرین سے فائدہ اٹھا سکے، اور اس کا نتیجہ 1965 کی جنگ میں ہمارے سامنے بڑا اچھا آیا۔ اور دوسری طرف یہی وجہ تھی کہ آج انڈونیشین میں جو
ایک جو چوک ہے، جو سب سے بڑا چوک ہے، اس چوک کا نام انہوں نے پاکستان چوک کے نام پہ ہی رکھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہ قائد اعظم نے اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کے لیے جو معاملات کیے تھے، اس کے جو ثمرات تھے وہ آج بھی پاکستان کو مل رہے ہیں۔ یہ تو قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کے بارے میں ہے۔ دوسرا، قائد اعظم کی یہ سیاسی بصیرت تھی۔ اب قائد اعظم کے بارے میں یہ واضح طور پہ کہہ دوں، قائد اعظم کوئی سیکولر سوچ کے حامل آدمی نہیں تھے۔ قائد اعظم پیور خالصتاً اسلامی کے پینرزم کے حامی تھے، پاکستان میں اسلامی نظام کے حامی تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ قائد اعظم جب زیارت میں موجود تھے اور بہت علیل تھے، اتنے علیل تھے کہ قائد اعظم کا چلنا مشکل تھا اس وقت، کہ آپ کو سہارا دے کر لوگ چلاتے تھے۔ اور اس وقت 1948 کے اندر 1 جولائی 1948 کے اندر پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہونا تھا کراچی کے اندر۔ تو قائد اعظم نے اپنی خواہش ظاہر کری تھی، اور وہ خاص کر وہاں سے اس بیماری اور علالت میں بھی اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں آئے تھے۔ اور آپ نے اس افتتاح میں یہ بات کہی تھی کہ یہ آج جو مغربی معاشی نظام ہے یہ تباہ کر رہا ہے لوگوں کو، اور دوسرے عالمگیر جنگ جو برپا ہوئی ہے اور پہلی عالمگیر جنگ جو برپا ہوئی ہے اس میں یہ معیشت کا اور اکنامکس کا بڑا عمل دخل ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا معاشی نظام ہو جو کہ تقریباً سود سے پاک ہو اور وہ کسی پہ بوجھ نہ پڑے۔ یہ میں نے آپ کو واضح مثال دی کہ وہ ان کی سوچ، وہ نظام، معاشی نظام کو بھی سود سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ وہ قائد اعظم دین کو بھی اسلام پہ نافذ کرنا چاہتے تھے، اور اس بات کا انہوں نے کئی دفعہ برملا اظہار اپنے مولج کرنل الہی بخش صاحب سے اور علی شاہ صاحب جو آخری وقتوں پہ مسلسل ان کے ساتھ رہے، انہوں نے اس کا بار بار اظہار کیا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ قائد کو کتنا محبت تھی پاکستان سے، قائد کو کتنی محبت تھی اسلام سے، اور اس کے نفاذ کے لیے وہ کتنے فکر مند تھے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات کہہ کر ختم کروں گا کہ یہ وہ روشن پہلو ہیں، یہ وہ پہلو ہیں جو کبھی ہماری تاریخ میں کھل کر سامنے نہیں آئے، ہمیشہ ان کو مخفی رکھا گیا، اور آج میں نے کوشش کری ہے کہ ان پہلوؤں کو آپ تک اجاگر کروں اور آپ اس کو دیکھیں اور آگے پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کے علم میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے۔